السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہم نے پچھلی جو کلاس تھی اس میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 40 تک کا جو مضمون تھا اس کو ہم نے گو تھرو کر لیا تھا، اور آج اس سے آگے کے جو مضامین ہیں ہم ان کو گو تھرو کریں گے۔ آج کی کلاس کا جو مضمون ہے وہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 41 سے۔ یہ نیا رکوع ہے، لہٰذا اولاً تو میں اس رکوع کی جو تلاوت ہے پہلے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی اس کا جو ترجمہ اور تفسیر ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا
فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ الحمدللہ یہاں پہ اس رکوع کی تلاوت جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ اب اس کی جو پہلی آیت ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کی پہلی آیت جو ہے وہ آیت نمبر 41 ہے 41، وہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان الذین، یقیناً وہ لوگ، کذبو کا مطلب ہوتا ہے جنہوں نے انکار کیا۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ، کذبو جنہوں نے انکار کیا، بآیاتنا ہماری آیات کا، واستکبروا اور استکبروا کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے استکبار سے کام لیا، یعنی تکبر کیا۔ واستکبروا عنہا، اس سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو نشانات تھے ان سے استکبار کیا۔ لا تفتح، لا نہیں، تفتح کھولا جائے گا، لہم ان کے واسطے، ابواب السماء، ابواب کہتے ہیں باب کی جمع کو، باب کہتے ہیں دروازے کو، ابواب یعنی کہ دروازے، السماء آسمان کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور ان سے استکبار کیا، یعنی تکبر سے پیش آئے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ ولا يدخلون، اور وہ داخل نہیں ہوں گے، الجنت، جنت میں، حتی، یہاں تک کہ، یلج الجمل، یلجا داخل ہو جائے، الجمل اونٹ، فی سم الخیاط، فی میں سم کہتے ہیں ناکے کو، سوراخ کو، اور خیاط کہتے ہیں سوئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کے نشانات کے ساتھ نشانوں کو جھٹلا دیتے ہیں اور استکبار کرتے ہیں، نہ تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے گزر جائے۔ وَكَذَلِكَ، اور اس طرح، نجزی، ہم جزا دیتے ہیں، المجرمین، مجرموں کو۔ یہاں پہ بعض باتیں ایسی ہیں جو کھول کے بیان کرنے کی جن کو ضرورت ہے۔ پہلی بات جو یہاں پہ بیان کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آسمان کے دروازے کیا ہیں۔ غیر احمدی اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ تو شاید یہ کہہ اٹھیں کہ واقعتاً، کیونکہ ان کے ہاں ہر چیز کو لٹرلی لیا جاتا ہے، وہ کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ جی آسمان میں واقعتاً کوئی دروازے ہیں جن کی چابی ہے اور وہ چابی لگا کے کھولے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ابواب السماء فرمایا کہ یہ آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ آپ کی خدمت میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام
کے مبارک تحریرات میں سے میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب براہین احمدیہ حصہ پنجم میں اس مضمون کو کھولا۔ آپ نے فرمایا کافر کے لیے حکم ہے کہ لا تفتح لہم ابواب السماء، یعنی ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، یعنی ان کا رفع نہیں ہوگا۔ پھر حقیقت الوحی میں آپ نے بیان فرمایا یہودیوں کا ہرگز یہ اعتقاد نہیں کہ جو شخص ماں جسم انصری یعنی اپنے جسم سمیت آسمان پر نہ جاوے وہ مومن نہیں، بلکہ وہ آج تک اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ جس کا رفع روحانی نہ ہو، یعنی جس کی روح خدا تک نہ جائے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں وہ مومن نہیں ہوتا، جیسا کہ قرآن شریف بھی فرماتا ہے وَلَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، یعنی کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ یہاں پہ پھر حضرت مسیح اسلام نے یہ بھی ایک ارشاد فرمایا کتاب البریہ میں، تمام مومنوں اور رسولوں اور نبیوں کا مرنے کے بعد رفع روحانی ہوتا ہے اور کافر کا رفع روحانی نہیں ہوتا، چنانچہ آیت لا تفتح لہم ابواب السماء کا اسی طرف اشارہ ہے۔ تو آسمانی دروازوں سے مراد وہ بحث تھی جو یہود کے درمیان چلتی آ رہی تھی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جو کافر ہوتا ہے اس کی روح خدا تک نہیں جاتی بلکہ جہنم میں جاتی ہے، اور مومن جو ہوتا ہے اس کی روح اللہ کی طرف جاتی ہے، اور اللہ کی طرف جانے سے مراد وہ رفع لیتے تھے کہ وہ اٹھایا جاتا ہے، مطلب یہ کہ اس کی روح خدا اٹھا کے اپنی پاس لے جاتا ہے، یعنی کہ اس کی روح جو ہے وہ داخل جنت ہوتی ہے، داخل جہنم نہیں ہوتی۔ جو گناہگار ہوتا ہے اس کی روح جو ہے وہ داخل جہنم ہوتی ہے۔ تو یہود کے ہاں یہ عقیدہ تھا کہ جہنم زمین کی پاتال میں ہے اور جنت آسمانوں میں ہے، تو وہ نیچے اور اوپر کی دو سمتیں جو ہیں اس سے اس مضمون کو ادا کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے جو کافر ہونے کی حالت میں، غیر مومن ہونے کی حالت میں مرتا ہے اس کی روح اوپر نہیں جاتی، نیچے جاتی ہے۔ اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ من ذالک جھوٹے نبی ہیں، یا اگر صلیب پر لعنتی موت مر جاتے ہیں، یا یہ کہ آپ کی پیدائش جو ہے نعوذ باللہ من ذالک اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ وہ جائز نہیں تھی، تو اس قسم کے اعتراضات کے نتیجے میں یہود یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ دیکھو ایسا شخص جس کی پیدائش میں بھی شک ہو، جس کی وفات پہ بھی شک ہو، اور وفات کے بعد یعنی کہ جس کی وفات میں یہ شک ہو کہ یہ مومن بھی تھا کہ نہیں، کیونکہ بقول ان کے سولی پہ وفات ہوئی اور ہوئے بھی قتل، تو وہ کہتے تھے کہ جھوٹا نبی قتل کیا جاتا ہے جیسے کہ تورات میں لکھا ہے۔ تو یہ کہتے تھے کہ جھوٹا نبی ہونے کی حیثیت میں، اور پھر یہ بھی کہ نعوذ باللہ من ذالک اگر پیدائش میں بھی شبہ ہے تو ایسا شخص جو ہوگا اس کی روح اوپر نہیں نیچے جائے گی، یعنی خدا کی طرف اس کا رفع نہیں ہوگا۔ اور اصل بحث یہ تھی، غیر احمدیوں نے اس کو یہ بحث بنا دی کہ جی آسمان پہ چلے گئے جسم سمیت، حالانکہ یہود میں جسم سمیت آسمان پہ جانے کا عقیدہ تھا ہی نہیں، کہ جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کا رفع اس طرح پہ ہوا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جسم سمیت اس کو آسمان پہ لے کے چلا جائے۔ نہ پہلے کبھی ان کا یہ عقیدہ تھا، نہ کسی زمانے میں یہ رہا ہے، نہ آج ہے ان کا یہ عقیدہ۔ اب بھی یہی عقیدہ ہے ان کا کہ جو نیک ہو اس کی روح آسمان پہ جاتی ہے، اور جو بد ہو اس کی روح آسمان پہ خدا کی طرف نہیں جایا کرتی۔ بس اتنی سی بات تھی، غیر احمدیوں نے کچھ کا کچھ بنا دیا۔ یہاں پہ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے، جو فرمایا کہ دیکھو وہ جو خدا کے نشانات کو جھٹلاتے ہیں، استکبار سے کام لیتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی روح کا رفع نہیں ہوتا، بعد وفات وہ خدا کی طرف ان کی روح نہیں جاتی بلکہ ان کی روح جہنم کی طرف جاتی ہے، جہنم کی طرف جاتی ہے، جنت کی طرف نہیں جاتی۔ یہ مضمون ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر دوسری بات جو اس آیت میں بیان ہوئی وہ یہ تھی کہ یہ تب تک جنت میں جا نہیں سکتے جب تک یلج الجمل فی سم الخیاط والی نشانی پوری نہ ہو جائے، کہ جب تک کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے۔ اب اونٹ موٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، سوئی کا ناکا، سوئی کا سوراخ چھوٹا سا ہوتا ہے، اتنا بڑا اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے کس طرح نکل جائے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے، حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہاں پہ اونٹ سے مراد نفس کا اونٹ ہے، انسان کا نفس اونٹ کی طرح، اونٹ کے ساتھ اس کو مشابہت دی گئی ہے کہ انسان کا نفس اونٹ کی طرح ہے،
جب تک وہ اپنے نفس کے اونٹ کو قربان کرتے 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 اتنا چھوٹا نہیں کر دیتا، عاجزی اختیار کرتے کرتے، قربانیاں کرتے کرتے، کہ یہاں تک کہ وہ اتنا چھوٹا ہو جائے کہ وہ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے، تب تک ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ جنت میں داخل ہو نہیں سکتا۔ اب اس کے دو ذرائع ہیں، دو ذریعے بتا دیے، یا تو ایک اس دنیا میں عاجزی اختیار کر لے انسان، اگر خود اس دنیا میں انسان عاجزی اختیار کر لے اور خدا والے رنگ اوڑھ لے اور قربانیاں کرے اور عبادتیں کرے اور دوسروں کی خدمت پر لگ جائے، اگر انسان ان طریق کے ذریعے سے اپنی جو نفسانی اونٹ ہے، نفس کا اونٹ ہے، اس کو قربان کرتا چلا جائے، اگر تو وہ نہیں کرتا تو ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جنت میں داخل تب تک نہیں ہوگا جب تک یہ والی علامت پوری نہ ہو، چونکہ اس نے اس دنیا میں اس علامت کو پورا نہیں کیا، یعنی اپنے نفس کے اونٹ کو قربان نہیں کیا، لہذا اب اس کے لیے جنت میں جانے کا صرف ایک راستہ رہ جاتا ہے، وہ ہے دوزخ کے ذریعے سے، کہ اب دوزخ میں اس کو سزاؤں کے ذریعے سے جو ہے وہ عاجز کیا جائے گا، اس کے نفس کے اونٹ کو قربان کیا جائے گا اور اس کو عاجز بنایا جائے گا، یہاں تک کہ اس کا نفس جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں سے گزر سکے، نفسانی اونٹ جو ہے۔ سارا تمثیلی کلام ہے، لیکن ایک بہت گہرا جو میسج ہے، پیغام ہے، وہ دیا جا رہا ہے کہ اپنی اناؤں کو کم کرو، اپنی اناؤں کو مٹاؤ، انانیت جو ہے اس کو کم کرو۔ لوگ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر اس قسم کی باتیں کرتی ہیں کہ میں یہ ہوں، میرے سے جب تک یہ معافی نہیں مانگے گا تب تک گویا خدا کا عذاب اس بندے کے اوپر آ جائے گا۔ اس قسم کی سوچ لازماً تکبر کے اندر داخل ہے۔ جو اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں کہ میں کچھ ہوں، یہ میں جو ہے نا، غالب کہتا ہے ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ یہ جو میں ہوں نا، یہ میں اور یہ میرا ہونا، ایگو جس کو ہم کہتے ہیں، اس چیز کا مٹانا ضروری ہے۔ انسان جب تک اس چیز کو مٹائے گا نہیں، اور اس کے مٹانے کا طریقہ بھی مسیح موعود علیہ السلام ہمیں بتا چکے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں پر کامل طور پر چلنا جانتے تھے، کامل طور پر ان راہوں کی آپ کو شناسی عطا کی گئی تھی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں کے بارے میں تھا۔ ان راہوں پر آپ چلے اور چلنے کے بعد اس مقام پر پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے پھر دنیا کی اصلاح کا کام لینا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں، شاید اسی سے دخل ہو دار الوصال میں۔ اپنے آپ کو دوسروں سے بدتر سمجھو، کم تر سمجھو۔ بدتر کا کیا مطلب تھا یہاں پہ؟ یہ مراد نہیں تھی کہ اگر دوسرا کوئی شخص ہے وہ دن میں 10 گناہ کرتا ہے تو تم 20 گناہ کرو، 20 گناہ کرو دن میں، یہ مراد نہیں تھی۔ مراد یہ تھی کہ اپنے آپ کو اچھا تصور نہ کرو، یہ نہ سوچو کہ میں کوئی بہت متقی انسان ہوں۔ متقی جو ہوتا ہے، جس میں تقوی ہو، اس کی تو نشانی ہی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا ہے جو زبور میں ریکارڈ ہوئی ہے، بائبل میں آتی ہے زبور میں، اور اس کے کچھ الفاظ جو تھے ان کا اردو میں ایک شعر کی رنگ میں ترجمہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے کیا۔ یہ وہ مشہور شعر ہے جس پہ غیر احمدی بڑا اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ یہ در حقیقت داؤد علیہ السلام کی دعا ہے۔ کرم خاکی ہوں، مٹی کا کیڑا ہوں، کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نا آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار۔ کہ میں کیا ہوں؟ میں مٹی کا ایک کیڑا ہوں، آدم زاد نہیں ہوں بشر کی جائے نفرت۔ میں تو ایک ایسا وجود ہوں کہ ہر انسان نفرت کرتا ہے، اور انسانوں کی یار۔ تو یہ وہ مضمون ہے عجز و انکساری کا، بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں، جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ہمیں سمجھا گئے۔ بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے نفس کے اونٹ کو ہم قربان کریں، اس کو چھوٹا کریں، تو اس کے لیے عاجزی کی راہیں اختیار کرنی بڑی ضروری ہے۔ شیطان کبھی کسی رنگ میں آ کے ورغلاتا ہے، کبھی کسی رنگ میں آ کے ورغلاتا ہے، کبھی وہ یہ آ کے اس طریق پر ورغلاتا ہے کہ میں زیادہ نیک انسان ہوں، یہ دوسرا میرے سے کم نیک ہے۔ جیسے کہ بلم باور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک صاحب الہام، صاحب وحی ایک انسان تھا جس پر خدا کا کلام نازل ہوا کرتا تھا۔
خدا اس سے ہم کلام ہوتا تھا. بلم باور نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا دیا اور شریعت تورات کی جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام پر اتری اور بلم پہ نہیں اتری, تو بلم نے وہی نعرہ لگایا جو شیطان نے آدم کے مقابل پر لگایا تھا, انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. اگر خدا نے کلام ہی نازل کرنا تھا تو میں مر گیا تھا, میں زندہ ہوں, میرے پہ خدا کلام نازل کر دیتا. اس کو اس کی نیکی برباد کر گئی. شیطان نے اس کو کس طرح ورگل آیا؟ اس طرح پہ کہ اگر خدا نے ہم کلام ہونا ہوتا تو خدا میرے سے ہم کلام ہوتا ہی ہے, میرے پہ شریعت نازل کر دیتا, موسیٰ علیہ السلام پر کیوں نازل کی؟ ٹھیک اسی طرح پہ بعض دفعہ بعض لوگوں کو اس طرح بھی ابتلا آ جاتا ہے کہ وہ سامنے والے کی جو روحانیت ہے اس کے بارے میں تو کوئی بھی نہیں جانتا, کوئی کسی دوسرے انسان کی روحانیت کے بارے میں نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, سب سے معزز ترین تم میں سے وہ ہے جو تقوی میں سب سے بڑھ کے ہے. اور تقوی کا علم کس کو ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کو. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے کہ سامنے والا کس مقام پہ بیٹھا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بعد کسی حد تک اللہ تعالیٰ نے اس بات کا علم انبیاء کو اور خلفاء کو دیا ہوتا ہے کہ جو سامنے بیٹھا ہوتا ہے وہ کتنے پانی میں ہے روحانیت کے, ایک اندازہ ہو جاتا ہے. بعض دفعہ خلیفہ وقت کے سامنے لوگ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت کی آنکھوں کے سامنے ان لوگوں کے چہرے اس رنگ میں پیش کرتا ہے جسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ انسان نیک ہے کہ بد ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ تعریف فرمایا ہے کہ بعض دفعہ لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے, ملاقات کے لیے, اور حضور فرماتے ہیں مجھے ان کے چہرے سیاہ معلوم ہوتے ہیں, اچھے بھلے ان کے اگر سفید رنگ بھی ہو تو اس وقت ان کے چہرے اس طرح معلوم ہوتے ہیں کہ جیسے ان کے چہرے جو ہیں وہ دھوئیں سے بنے ہوئے. یہ ٹھیک وہی علامت ہے جو دوزخیوں کی علامت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائی ہے کہ جو دوزخی ہوں گے ان کے چہرے دھوئیں کے بنے ہوئے ہوں گے. حضور فرماتے ہیں آ کے مجھے مصافحہ کرتے ہیں, میرے ہاتھ پہ بوسہ کرتے ہیں, اور مجھے ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے میرے ہاتھ پہ کوئی نجاست لگا گئی. مجھے یاد ہے 4 سال پہلے ریویو آف ریلیجنس کے ایڈیٹر جو ہیں وہ امریکہ کے دورے پہ تھے, تو ان سے ایک دفعہ بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے بھی اسی قسم کی ایک بات کا ذکر کیا. انہوں نے ذکر کیا کہ ایک دفعہ وہ ملاقات میں بیٹھے ہوئے تھے حضور اقدس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے سامنے, اور ملاقات میں یہی غالباً بحث تو نہیں لیکن اسی مضمون پہ بات چل پڑی. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو یہ علم عطا کرتا ہے کہ سامنے جو بیٹھا ہوا ہے اس کے بارے میں بتا دیتا ہے یہ منافق ہے کہ مومن ہے. اس کے بعد حضور نے یہ بات بیان فرمائی کہ کسی حد تک علم نبی کے مقابلے میں تھوڑا, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ خلفاء کو بھی عطا کر دیتا ہے کہ جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے یہ مومن ہے کہ یہ منافق ہے. اب بڑی خوف کی بات تھی, کیونکہ اگر ہم منافقین کی نشانیاں دیکھیں جو قرآن اور احادیث میں بیان ہوئی ہیں تو ان میں کئی ایسی نشانیاں ہیں جو کسی نہ کسی رنگ میں اکثر لوگوں میں شاید پائی جاتی ہیں. کوئی نماز میں سست ہے, کوئی چندے میں سست ہے, کوئی سچ بولنے میں کوتاہی کر جاتا ہے, کوئی جھوٹ بولتا ہے, کوئی فلاں چیز کرتا ہے, کوئی وعدہ خلافی کرتا ہے, کوئی بات کرتا ہے تو گالیاں پہ ہوتا رہتا ہے. قسم قسم کی لوگوں میں خامیاں, اور یہ تمام وہ علامتیں ہیں جو منافقوں کے اندر پائی جاتی ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ زبان کے چسکوں کے لیے دوسروں میں لڑائی ڈلوا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو در حقیقت صلح کرانے والے تھے. اور اس قسم کے لوگ ہر طبقے کے اس میں پائے جاتے ہیں. بعض دفعہ انفارچونیٹ بات ہے, لیکن بعض دفعہ بعض عہدیداران جو ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اس قسم کی باتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ اس بات کی ٹو میں لگے ہوتے ہیں کہ پتہ چلے کہ دوسروں کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے. اسی طرح دوسرے لوگ بھی ہیں جو جن کے پاس عہدہ نہیں ہوتا, وہ اس بات میں لگے ہوتے ہیں کہ اچھا عہدیداران جو ہیں ان کے گھروں میں کیا چل رہا ہے. تو نہایت خوف کا مقام ہے جب ہم خلیفہ وقت کے سامنے جاتے ہیں. ہم کسی عام انسان کے سامنے نہیں جا رہے, ہم اس شخص کے سامنے جا رہے ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ کا اس وقت چنیدہ انسان ہے, جس کو خود خدا تعالیٰ نے چنا ہے, اور اس سے خدا ہم کلام ہوتا ہے. ہم کلام ہوتا ہے, اس کی دعائیں سنتا ہے, اس کے ہر قدم پر اس کی رہنمائی فرماتا ہے اور اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. وہ خدا جو اس کے دل پہ الہام کرتا ہے اور اس خلیفہ وقت کو دکھا دیتا ہے کہ سامنے بیٹھا ہوا مومن ہے کہ منافق ہے. نہایت ہی ڈرتے ڈرتے میں سمجھتا ہوں ہمیں توبہ استغفار کرتے ہوئے اپنے اعمال کو درست کرتے ہوئے پھر امام وقت کے حضور پیش ہونا چاہیے.
ہم میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں سارا سال ساری زندگی قسم قسم کے گناہ وغیرہ کرتے رہتے ہیں، نمازیں ہم نہیں پڑھتے، چندے ہم نہیں دیتے، غیروں میں لڑکیاں ہم بیاہ دیتے ہیں یا غیروں کی لڑکیاں لے کر آ رہے ہوتے ہیں، ہر قسم کے مسئلے مسائل ہمیں پائے جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی ہم نے کی ہوتی ہے، سارے گناہ ساری باتیں ہمیں پائی جاتی ہیں، لیکن جب ملاقات کا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے ہم پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، آگے آگے پیش پیش کہ ہم نے ملاقات کرنی ہے۔ آپ کو ملاقات کرنے سے کوئی روک تو نہیں سکتا، لیکن خود سوچیں کہ جب ہم ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو سامنے خدا تعالیٰ خلیفہ کو کیا بتا رہا ہوگا کہ یہ جو ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے ہیں ان کی اصلیت کیا ہے۔ ہر دفعہ جب بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی توفیق عطا کی کہ میں خلیفہ وقت کی خدمت میں ملاقات کی غرض سے پیش ہوں، میں ہمیشہ توبہ استغفار کرتے ہوئے، گریہ وزاری کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کے اوپر نظر رکھتے ہوئے، صدقہ و خیرات کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے ہوئے پھر میں حضور انور کی خدمت میں پیش آتا ہوں، ڈرتے ڈرتے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا چیز حضور کے سامنے لے کر آ جائے جو میرے لیے باعث شرمندگی ہو۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نصیحت فرمائی وہ یہی تھی کہ اپنے نفس کے اونٹ کو قربان کرو، عاجزی اختیار کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر زبردستی کر کے عاجزی اختیار کرائی جائے، اور وہ یہی ہے کہ پھر انسان کو جہنم میں سے گزارا جائے۔ بس اگر چاہتے ہیں کہ جہنم سے ہو کے نہیں گزرنا، سیدھا جنت میں جانا ہے، تو اسی دنیا میں اپنے نفس کے اونٹ کو قربان کر دیں۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم مجرموں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اگلی آیت ہے، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَهُمْ، ان کے لیے ہے، من جہنم، جہنم میں۔ اب یہ انہی لوگوں کا ذکر چل رہا ہے جو جن کا ذکر پچھلی آیت میں تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے استکبار کرنے والے، ان کا انکار کرنے والے۔ فرمایا لہم من جہنم، ان کے لیے جہنم میں ہوگا مہادن، مہاد ویسے تو کہتے ہیں پنگوڑے کو، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فی المہد و کہلن کے الفاظ استعمال ہوئے، تو خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ مہاد سے مراد پنگوڑا بھی ہے، اور مہاد سے مراد ایک تیار کی ہوئی جگہ بھی ہوتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ پنگوڑا وہ جگہ ہیں جہاں پہ انسان کو، ایک بچے کو سب سے زیادہ آرام کی ضرورت ہوتی ہے، ڈیلیکیٹ ہوتا ہے وجود اس وقت انسان کا۔ اسی لیے جو کرب وغیرہ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جن کے چھوٹے بچے ہیں، وہ کرب میں میٹرس بھی لگاتے ہیں، سائڈوں کے اوپر بھی بڑی نرم قسم کی انہوں نے وہ اس کی انسولیشن وغیرہ کر دیتے ہیں کہ بچے کو کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف نہ ہو، نرم چادر بچھائی جاتی ہے، نرم تکیا، نرم قسم کا اس کو کمبل دیا جاتا ہے کہ ہر لحاظ سے اس کے لیے ایک نرم ماحول تیار کیا جائے۔ اب خود سوچیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا مضمون بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ان کا پنگھوڑا جہنم ہوگا۔ سوچیں کہ جہاں پہ سب سے زیادہ آرام کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں سے انسان کا جو پیدائش کے بعد کا جو وقت ہے وہ شروع ہوتا ہے، فرمایا ایسے لوگوں کی شروعات جہنم سے ہوگی، نہایت خوف کا مقام ہے۔ پھر فرمایا من فوقہم، ان کے اوپر ہوگا غواش۔ غواش اصل میں کہتے ہیں عذاب کے پردے۔ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عذاب کے پردوں کو غواش کہتے ہیں، اور غواش در حقیقت غاشیہ ہی کی جمع ہے۔ سورہ غاشیہ میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ یہاں پہ اطلاق پاتے ہیں، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ۔ لہذا اس آیت کے ساتھ اگر سورہ غاشیہ کے مضمون کو ملا کے پڑھا جائے تو سمجھ آ جائے گا کہ جو جہنمی ہیں ان کو کس چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کہ ان کی جزا وہاں پہ کیا ہونی ہے، ان کے ساتھ کیا کیا پیش آنے والی چیزیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ، اور اس طرح نَجْزِي الظَّالِمِينَ، نجزی ہم جزا دیتے ہیں الظالمین، ظلم کرنے والوں کو۔ پھر اگلی آیت ہے، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا اور عمل بجا لائے، الصالحات صالحات یعنی نیک اعمال بجا لائے، لا نکلفو ہم تکلیف میں نہیں ڈالتے، ہم مکلف نہیں کرتے، ہم تکلیف میں نہیں ڈالتے، نفسن کسی جان کو، الا وسعها الا مگر وسعها جو اس کی وسعت ہو۔ یہ وسعت اور طاقت والا مضمون میں پہلے بھی 2-3 دفعہ بیان کر چکا ہوں، لہذا دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اولئک،
یہی وہ لوگ ہیں اصحاب الجنہ جو جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. جنت کے لیے خالد کا لفظ ہمیشہ کے لیے آتا ہے، جہنم کے لیے خالد کا لفظ صرف ایک لمبے عرصے کے لیے آتا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحاج مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک بات بیان کی. آپ نے بیان کیا کہ قرآن پاک سے 3 چیزیں پتہ چلتی ہیں جن کا تعلق نجات سے ہے. فرمایا کہ 3 چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اور الگ الگ مقام پہ ان 3 چیزوں کا ذکر کیا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کا ذکر کیا کہ جو اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے. ہم فیہا خالدون. یہاں پہ اعمال صالحہ کا ذکر کر دیا. ایک جگہ پہ صرف ایمان کا ذکر کر دیا کہ جو ایمان لاتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے. اور ایک اور آیت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فضل کا ذکر کر دیا کہ جس پر خدا کا فضل ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا. آپ بیان کرتے ہیں کہ نجات فضل سے ہے اور فضل ایمان کے ساتھ وابستہ ہے. یعنی کہ فضل جو ہے اس کو کھینچنے والی چیز جو ہوتی ہے، جذب کرنے والی چیز، وہ ایمان ہے. اور ایمان بغیر اعمال کے، اعمال صالحہ کے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ایک انسان کہے کہ میں احمدی مسلمان ہوں، میں مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کرتا ہوں لیکن میں نمازیں نہیں پڑھتا. میں مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کرتا ہوں لیکن میں چندے نہیں دیتا یا شرع کے مطابق چندے نہیں دیتا. یا یہ کہ میں بیعت تو مسیح موعود علیہ السلام کی کرتا ہوں لیکن آپ کی باتوں کا پاس نہیں رکھتا اور شادی باہر غیروں میں کرتا ہوں. یا دوسری جو باتیں مسیح موعود علیہ السلام نے جو شرائط بیعت میں باتیں بیان کی ہیں، بیعت تو کرتا ہوں لیکن ان کے اوپر میں نے عمل کوئی نہیں کرنا. ایسا شخص گو زبان سے تو اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہے لیکن اس کا عمل ثابت کرتا ہے کہ یہ ایمان صرف دکھاوا ہے، ڈھکوسلا ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں. پس ایمان کے ساتھ، سچے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ہونا ضروری ہے. پس وہ ایمان جس کے ساتھ اعمال صالحہ ہوں ان پر خدا کا فضل اترتا ہے اور اس کے نتیجے میں نجات ملتی ہے. حضرت خلیفہ اول فرماتے ہیں پس یہ جو 3 مختلف آیات میں 3 مختلف چیزوں کو وابستہ کر دیا جنت میں جانے کے لیے، تو وہ یہ مضمون حضور بیان کرتے ہیں کہ اس میں تطبیق اس طرح پہ ہے کہ یہ تینوں ضروری ہیں. جب تک یہ تینوں چیزیں اکٹھی نہ ہو جائیں، یعنی ایمان، اعمال صالحہ اور خدا کا فضل، تب تک انسان جنت میں نہیں جا سکتا. دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ایماندار کوئی ہو ہی نہیں سکتا. نہ تھا، نہ ہے، نہ ہی آگے ہوگا. سب سے بڑے ایماندار، سب سے اول نمبر پر ایماندار آپ ہی تھے. اول المومنین کا نعرہ آپ نے لگایا. اعمال صالحہ کی اگر بات کریں تو ہر عمل صالحہ میں سب سے آگے قدم آپ کا تھا. تہجد کو لے لیں تو 3-3 4-4 گھنٹے روز تہجد آپ کا معمول تھا. یہاں تک خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، شکر گزاری کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں کی ایڑیاں سوجتی تھیں اور سوج کے پھٹ جاتی تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ یہ منظر دیکھا تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو وہ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کی. آپ تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. آپ کی تو تمام تر کمزوریاں، جو بھی آپ کی اگر کوئی کمزوری ہے بھی تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی آپ کو معاف کر دیا ہے. آپ تو خدا کے نبی ہیں. تو آپ کیوں اپنے نفس پر اتنی زیادتی کرتے ہیں کہ رات کو اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں؟ آپ نے حضرت عائشہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا میں اپنے خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دیکھیں کیا ہی مقام تھا ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ فرماتے ہیں کیا میں اپنے اس خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھ پر اتنی نعمتیں کی. یہ مقام تھا رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں جنت کے بارے میں کہ جنت میں انسان اگر جائے گا تو خدا کے فضل کے نتیجے میں جائے گا. کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے بارے میں بھی یہی بات ہے؟ آپ نے فرمایا میری بھی اگر معافی ہوگی، نجات ہوگی تو خدا کے فضل کے نتیجے میں. گویا کہ یہ بات سمجھا دی کہ صرف نہ ایمان کافی نہ ہی اعمال صالحہ کافی. جب ایمان اور عمل صالح دونوں ملتے ہیں اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا فضل اترتا ہے. اور فضل ہے خدا کا جو انسان کو نجات دلاتا ہے، جنت میں لے کے جاتا ہے. نہایت ہی شاندار مضمون ہے جو یہاں پہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سمجھایا. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَنَزَعْنَا، اور ہم کھینچ لیں گے، یا یہ کہ ہم نے کھینچ لیا.
دونوں جو ہیں باتیں اس میں پائی جاتی ہیں. تو مسیح موعود نے جو اس کی تفسیر کی وہ بھی میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا، اور ہم نے کھینچ لیا یا کھینچ لیں گے، ما جو فی صدورہم ان کے سینوں میں ہے. صدر کہتے ہیں سینے کو، اور صدور اس کی جمع، ہم ان کے. اللہ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا، اور ہم کھینچ نکالیں گے جو ان کے سینوں میں ہے، من غلن، غل میں سے. غل کہتے ہیں کینے کو، نیگیٹو جذبات جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے متعلق ان کو کینہ کہتے ہیں. فرمایا غل ہم ان کے سینوں سے کھینچ نکالیں گے، تجری بہیں گی، من تحتہم ان کے ماتحت، الانہار نہریں، یعنی ان کی سرپرستی میں زیر تصرف ان کے نہریں بہیں گی. اس دنیا میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس دنیا میں جب نہریں بہتی ہیں تو ان نہروں کے اوپر زمینداروں کا قبضہ ہوتا ہے یا حکومتوں کا قبضہ ہوتا ہے. لیکن جنت کی نہریں ایسی ہوں گی کہ ہر جنتی کا قبضہ جو ہوگا ایک ایک نہر کے اوپر ہوگا، اس کے ماتحت اس کی اپنی نہر ہوا کرے گی، یعنی اس نہر پہ اس کا قبضہ ہوگا، وہ جس طرح چاہے جو ہے اس سے فائدہ اٹھانے والا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے الحمدللہ، تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، الذی، جس نے ہدا، ہدایت دی، نہ ہمیں، لہذا، اس بات کی طرف. یعنی یہ جو جنت ہے، جنت تک ہم خود بخود پہنچ ہی نہیں تھے سکتے، ہمیں تو در حقیقت خدا نے ہدایت دی ہے، تو اس کے نتیجے میں ہم یہاں پہ پہنچے ہیں. یعنی انسان خود اپنے عمل کے ذریعے سے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک خدا اس کی ہدایت کے سامان نہ کر دے. پس خدا کی طرف سے ہدایت کا آنا ضروری ہے، اور اس دور میں خدا کی طرف سے ہدایت لے کر آنے والا امام مہدی کا وجود ہے. پس اس زمانے میں جو اپنے آپ کو امام مہدی کی جماعت کے ساتھ وابستہ کرتا ہے وہ اس آیت کے ذیل میں آ جائے گا، اور جو خود کو امام مہدی کے ساتھ وابستہ نہیں کرتا وہ اپنے ہاتھ سے اس آسمانی ہدایت کا دروازہ اپنے منہ پہ بند کرتا ہے. فرمایا وما، اور نہیں، کننا، ہم تھے، لنہتدی، اور ہم ایسے نہیں تھے کہ ہم ہدایت پا جاتے، لولا، اگر، لو اگر لا نہیں، ان ہدانا اللہ، ہمیں ہدایت دیتا. مراد یہ کہ ہم کبھی ہدایت نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دے دیتا. لقد جاءت، لقد یقیناً، جاءت آئے، رسول، یقیناً رسول آئے، ربنا، ہمارے رب کے، بالحق، سچی بات کے ساتھ، حق کے ساتھ. خدا کے رسول، ہمارے رب کے رسول سچ لے کر آئے. ونودو، اور آواز دی جائے گی، اور آواز دی جائے گی، ان کے، تلکم الجنت، یہ رہی جنت. آواز دی جائے گی ان لوگوں کو کہ یہ رہی جنت، اورثتمو، اورثتمو کا مطلب ہوتا ہے تم وارث ٹھہرائے گئے، ہاں اس کے، یہ رہی وہ جنت جس کے تم وارث ٹھہرائے گئے تھے. بما کنتم، بما اس وجہ سے کہ، کنتم تم تھے، تعملون عمل کرنے والے، یعنی تم نیک عمل بجا لاتے تھے جس کی وجہ سے تمہیں اس جنت کا وارث پہلے سے ٹھہرا دیا گیا تھا. بس یہ رہی وہ جنت. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ بیان کیا اپنی تفسیر میں کہ یہ آیت جو ہے یہ در حقیقت جو شیعہ حضرات کا جو اعتراض ہے صحابہ کرام پر اس کا رد پیش کرتی ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ تو شیعوں کا مذہب ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان آپس میں ایسی سخت دشمنی تھی. یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ آپ اس کی تردید میں فرماتا ہے کہ نزعنا ما فی صدورہم من غل، برادریوں کے درمیان آپس میں دشمنیاں ہوا کرتی ہیں مگر شادی مرگ کے وقت وہ سب ایک ہو جاتے ہیں. اخیار میں خونی دشمنی کبھی نہیں ہوتی. شیعہ کہتے تھے کہ صحابہ میں خونی دشمنی تھی، حالانکہ قرآن پاک کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ میں کوئی خونی دشمنی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نزعنا ما فی صدورہم من غل، کہ ہم نے ان کے سینوں میں جو غل تھا اس کو دور کر دیا. پس اب دیکھنے والی یہ بات ہے، شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ جی
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے دلوں میں کینے تھے اور وہ کینے قائم رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی ہے تو آپ کی وفات کے بعد صرف وہ کہتے ہیں 2 یا 3 لوگ تھے جو مومن تھے، جن میں وہ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمار کرتے ہیں اور خاندان رسول ہی سے 1-2 اور افراد کو بیچ میں شامل کرتے ہیں، کہتے ہیں بس یہی مومن تھے، جو بچے تھے وہ تو ویسے ہی چھوٹے تھے، ان کو چھوڑ کے بڑوں میں وہ صرف کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاید 1-2 اور وجود ہوں، حضرت فاطمہ وغیرہ شامل کر لیں، کہ بس یہی تھے جو مومن تھے۔ اگر یہ بات ہے تو اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ پھر نعوذ باللہ من ذالک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دلوں سے کینے کو دور نہ کر سکے، آپ کی دعائیں صحابہ کے حق میں قبول نہ ہوئی، پس یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نبی جس کا مقام تمام انبیاء میں افضل ترین ہو، اس کی دعائیں قبول نہ ہو، اس کی زندگی میں دعائیں قبول نہ ہو، ان کے اپنے ساتھیوں کے بارے میں یہ دعائیں قبول نہ ہو؟ ہرگز ممکن نہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے دوبارہ مزید آگے ایک جگہ پہ فرمایا کہ اس طرح آزمائش کرو کہ خدا اور رسول کی راہ میں کس نے صدق دکھلایا، آپس کی رنجشیں خانگی امور ہوتے ہیں، ان کا اثر صحابہ پر نہیں پڑ سکتا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ، سورۃ الحجر میں آیت نمبر 48 میں یہ ہے، فرمایا یہ ایک پیش گوئی ہے کہ آئندہ زمانے میں آپس میں رنجشیں ہوں گی، لیکن غل ان کے سینوں میں سے کھینچ لیویں گے، وہ بھائی ہوں گے تختوں پر بیٹھنے والے۔ اب شیعوں سے پوچھو کہ اس وقت زمانہ نبوی میں تو کوئی رنجش نہ تھی، اور اگر ہوتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپس میں صلح کروا دیتے، آخر یہ بات آئندہ زمانے میں ہونے والی تھی، ورنہ اس طرح پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف آتا ہے کہ انہوں نے صلح کی کوشش تو کی مگر کامیاب نہ ہوئے۔ یہ بات شیعہ پر بڑی دلیل ہے، وہ صرف 2 آدمیوں کا نام لیتے ہیں کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئے۔ ہم کہتے ہیں کہ آیت تو پیغمبر خدا پر اتری تھی، نہ علی پر اور نہ کسی اور پر۔ اگر کہو کہ اس وقت ہی غل تھا تو معلوم ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ ایسے سخت دل تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا اور سمجھایا مگر کسی نے آپ کا کہنا نہ مانا۔ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑی بے ادبی ہے۔ اس کا پتہ لگتا ہے کہ یہ بات کی خبر ہے مگر خدا کے سامنے یہ کوئی شے نہیں، اسی لیے فرماتا ہے تم اس پر خیال نہ کرو، یہ بشریت کے اختلاف ہیں، ہم ان کو بھائی بھائی بنا دیویں گے۔ خدا تعالیٰ ہی نے یہ پیش گوئی کی کہ ایسا ہوگا، بعض آپس میں لڑیں گے۔ تو اس آیت سے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صحابہ کی بریت، اس آیت سے بھی مسیح موعود علیہ السلام نے صحابہ کی بریت جو تھی وہ ثابت کی، اس اعتراض سے جو شیعہ حضرات کیا کرتے تھے۔ پھر یہ جو فکرہ تھا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ الحمدللہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں جنت تک کا راستہ دکھایا۔ اس فکرے کی، اس آیت کے ٹکڑے کی تفسیر کرتے ہوئے مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں سب تعریفیں خدا کو ہیں جس نے جنت کی طرف ہم کو آپ راہبری کی، اور ہم کیا چیز تھے کہ خود بخود منزل مقصود تک پہنچ جاتے اگر خدا راہبری نہ کرتا۔ آپ ہی ہمارے دلوں کو پاک کیا، اگر وہ خود مدد نہ کرتا تو ہم آپ تو کچھ بھی چیز نہ تھے۔ ست بچن۔ یہاں پہ اللہ کے فضل سے جو ثلث ہے 8ویں پارے کا وہ مکمل ہوتا ہے۔ اب میں اگلی آیت پہ چلتا ہوں۔ اگلی آیت ہے ونادا، آیت نمبر 45۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ونادا، اور آواز دیں گے اصحاب الجنتی، جنت والے، یعنی جنتی جو ہیں وہ آواز دیں گے اصحاب الناری، آگ والوں کو آواز دے کر کہیں گے۔ جنت والے دوزخ والوں کو آواز دیں گے ان کے قد وجدنا، قد یقیناً وجدنا ہم نے پایا، ما جو وعدنا ہم سے وعدہ کیا تھا، ربنا ہمارے رب نے، حقاً سچا، یعنی اس وعدے کو جو ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا ہم نے تو سچا پایا ہے۔ فہل، پس کیا، وجدتم تم نے پایا، ما وعدہ ربکم، ما جو وعدہ وعدہ کیا، ربکم تمہارے رب نے، حق کا سچا، کہ ہم نے تو، ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے تو اس کو سچا پایا۔
کیا تم نے بھی اس بات کو سچا پایا, اس وعدے کو جو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا تھا؟ قالو, وہ دوزخی کہیں گے نعم, کہ ہاں. فَأَذَّنَا, پس اذنا اذان دے گا, اذان سے یہاں پہ مراد ہے اعلان کرے گا, پس اعلان کرے گا مؤذن, اعلان کرنے والا, بینہم, ان کے مابین, ان کے لعنت اللہ, اللہ کی لعنت ہو, علی الظالمین, ان ظالموں پر. یہ رکوع اور اس کا اگلا رکوع جو ہے, اس میں جو یوم قیامت اور دوزخ اور جنت سے متعلقہ کئی امور ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے روشنی ڈالی ہے. بہت ہی دلچسپ لیکن نہایت ڈرنے کا بھی مقام ہے جب ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں, ان کے مضامین پر غور کرتے ہیں. آیت ہے آیت نمبر 46. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اب یہ لعنت اللہ علی الظالمین پہ پچھلی آیت ختم ہوئی تھی کہ لعنت اللہ کی ظالموں پر. اب ظالم کون ہے ان کا ذکر کر کے اللہ فرماتا ہے الذین, وہ لوگ, یصدون, جو روکتے ہیں, ان سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے, ان سے سبیل راستہ اللہ, اللہ کا, وَيَبْغُونَهَا, وا اور یبغونا, وہ چاہتے ہیں, ہاں اسے, یعنی وہ اس راستے کو چاہتے ہیں, عوجا, ٹیڑھا, وہ اس راستے کو ٹیڑھا دیکھتے ہیں, یا یہ کہ وہ اس راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں. کون سا راستہ؟ خدا تک پہنچنے کا راستہ. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ, وَهُمْ, اور وہ ہیں, بِالْآخِرَةِ, آخرت کے بارے میں, کافرون, انکار کرنے والے. اب دیکھیں کہ یہ آیت کس طرح پہ, اگر آج کل کے حالات کو مد نظر رکھیں تو کئی اور نہایت ہی بدبختی ہے ان مسلمان ممالک کے لیے جو جماعت احمدیہ کے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں اور لوگوں پہ پابندیاں لگاتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کی کتابیں نہیں پڑھنی, ان کی کتابیں پرنٹ نہیں ہو سکتی, ان کی ویب سائٹیں جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ نہیں آ سکتی, ان کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہ ویکیپیڈیا پہ آئے نہ گوگل پہ آئے. قسم کی اتھارٹیز ان کی بنی ہوئی ہیں جو اس قسم کے اعتراضات وغیرہ کرتی ہیں اور پابندیاں لگاتی ہیں. کہتے ہیں ایم ٹی اے ان کا نام ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ احمدیت جو ہے وہ دجل ہے, نعوذ باللہ من ذالک, فریب ہے. کہتے ہیں یہ تو ایسا فریب ہے کہ کوئی بھی اگر دیکھ لے تو بچہ جان سکتا ہے کہ یہ فریب ہے. اور دوسری طرف لوگوں کو روکتے ہیں کہ نہیں, تم نے دیکھنا نہیں, کہ اگر دیکھو گے تو احمدی ہو جاؤ گے. اگر آپ کو لگتا ہے, غیر احمدیوں کو لگتا ہے کہ احمدیت ایک دجل ہے, ایک فریب ہے, تو کیوں نہیں تمام تر بندشیں اٹھا دیتے, کیوں نہیں جماعت احمدیہ کی کتابوں کو, لٹریچر کو اور اخبارات, رسائل کو پرنٹ ہونے دیتے, کیوں نہیں الاسلام کے اوپر سے بین اٹھا دیتے, کیوں نہیں پاکستان میں لوگوں کو آپ ایم ٹی اے دیکھنے دیتے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو روکتے ہیں؟ کیا یہ وہی بات نہیں جو اس آیت میں بیان ہوئی تھی کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں, اس کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں, اس میں رکاوٹیں پیدا کرنا چاہتے ہیں, پہنچنے نہیں دیتے. جب انسان اس قسم کے عمل کرتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ایسا انسان در حقیقت اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا ہوتا ہے. وہ اپنے ذوق میں یہ سمجھتا ہے کہ جیسے اس کا مواخذہ نہیں ہونا. اور وہی شخص یہ سوچ سکتا ہے جو یا تو تکبر کا مارا ہوا ہو, یا جو یوم آخرت ہے, یوم آخر ہے, اس کے اوپر سے اس شخص کا اعتقاد اٹھ چکا ہو. ان دو کے علاوہ اور کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی. اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان بیچاروں کی بدبختی یہ ہے کہ ظلم بھی کرتے ہیں اور دیکھتے بھی نہیں کہ ظلم کر رہے ہیں, اور اس ظلم کا خمیازہ بھی در حقیقت انہوں نے بھگتنا ہے. ہمارے اوپر تو جو ظلم ہوتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کئی طرح نوازتا چلا جاتا ہے. اس دنیا میں بھی نواز رہا ہے اور ہمیں پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی نوازے گا. بس اس وقت دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور تم بھی دیکھ لو گے اور ہم بھی دیکھ لیں گے کہ خدا کس کی طرف ہے. لیکن اس دنیا میں جو بہرحال غیر احمدیوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں وہ بغیر کسی شک و شبے کے اسی آیت کے ذیل میں آتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں, روکنا چاہتے ہیں, اور اس میں قسم کی کجی پیدا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. آیت نمبر 47 میں فرمایا وَبَيْنَهُمَا حجاب, ان کے درمیان ایک حجاب, پردہ حائل ہوگا. جنتیوں کے درمیان اور دوزخیوں کے درمیان میں ایک پردہ آ جائے گا. وَعَلَى الْآرَافِ, وَعَلَى, علا کہتے ہیں پر,
اوپر. آراف کہتے ہیں بلند جگہیں, تو علل آراف کا مطلب ہوتا ہے بلند جگہوں پر. مراد یہ کہ اور وہ جو بلند جگہوں پر ہوں گے, رجال مرد, یعرفون وہ پہچان لیں گے, کلن سب کو, بسیماہم ان کی نشانیوں سے, ان کی علامتوں سے. ہر بندے کے چہرے پہ وہ علامتیں ظاہر ہو رہی ہوں گی جس سے پتا چل جائے گا یہ دوزخی ہے, یہ جنتی ہے. مثلا ایک علامت تو میں نے یہ بتا دی کہ جو جنتی لوگ ہوں گے ان کے چہرے نورانی چہرے ہوں گے, ان کے چہروں سے نور ٹپکتا ہوگا, اور وہ جو دوزخی ہوں گے یوں معلوم ہوگا کہ جیسے ان کے چہرے دھوئیں کے بنے ہوئے ہیں, اور علامت ظاہر ہو جائے گی. اب یہاں پہ جلد کی سفیدی یا جلد کی رنگت کے کالے ہونے کا ذکر نہیں کیا, بلکہ یہ فرمایا کہ چہرہ نورانی ہوگا یا چہرہ دھوئیں سے بنا ہوا ہوگا. اسی سے پتہ چل جائے گا کہ یہ جنتی ہے کہ دوزخی ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر صغیر میں فٹ نوٹ میں شاید کے ذیل میں بیان کرتے ہیں کہ پچھلے جو علماء اسلام گزرے ہیں انہوں نے یہ غلطی کھائی. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو علل اعراف ہے, یہ آراف کے اوپر جو مومن ہوں گے وہ کہتے ہیں یہ درمیانی درجے کے مومن ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی آیت کے آخر پہ چل کے یطمعون کہ وہ جنت میں جانے کی خواہش رکھتے ہوں گے کا لفظ آتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اعراف کے اوپر بلند و بالا جگہوں پہ کامل مومن ہوں گے, درمیانی درجے کے مومن نہیں بلکہ کامل درجے کے مومن ہوں گے. درمیانی درجے کا مومن وہ ہوتا ہے جس کو خود ابھی نہیں پتا کہ وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا. پس کامل مومن وہ ہوتے ہیں جو جنت میں ہوتے ہیں اور وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ اس کی علامت بتاتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ آ کے ملنے والا ہے. اور یہ جو وہم یطمعون والا فکرہ تھا اس کو بھی میں چند لہجوں میں آپ کے سامنے بھی کھول کے بیان کرتا ہوں. تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ ان بلند و بالا جگہوں پہ کامل مومن ہوں گے, مرد ہوں گے. یعرفون ایسے لوگ ہوں گے جو پہچان لیں گے, کلن سب کو, بسیماہم ان کی علامتوں سے. اب یہاں پہ یہ مراد نہیں کہ بلند و بالا جگہوں پہ صرف مرد ہوں گے, مراد یہ کہ عورتیں بھی ہوں گی. وَنَادَوْا ناداؤ کا مطلب ہوگا وہ آواز دیں گے, اصحاب الجنتی جنتی لوگوں کو, ان کے سلام علیکم جو جنتی ہیں یعنی کہ جو جنت میں جانے والے ہیں وہ ان کو آواز دے کے کہیں گے سلام علیکم, سلامتی ہو تم پر. لم يدخلوها جبکہ وہ ابھی اس میں داخل نہیں ہوئے. وہم یطمعون اور ہم یطمعون وہ اس کی طمع کر رہے ہیں, خواہش رکھ رہے ہیں. یہاں پہ طمع کرنے والے یا خواہش کرنے والے جو بھی جنت میں داخل نہیں ہوئے وہ نیک لوگ ہیں جن کو آراف والے لوگ مخاطب کر کے ذکر کر رہے ہیں. یہ جو ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے یہ ہیں جو جنت میں جانے کے خواہش مند ہیں, یہ ہیں جن کے بارے میں یطمعون کا لفظ استعمال ہوا ہے, نہ کہ آراف والوں کے بارے میں, کیونکہ آراف والے تو کامل مرد ہیں, وہ پہلی جنت میں پہنچ گئے ہیں. اگلی آیت ہے جو کہ اس رکوع کی آخری آیت ہے. وَإِذَا اور جب صرفت کہتے ہیں پھیری جائیں گی, جیسے کہتے ہیں نا صرف نظر کرنا, تو صرف نظر بھی اسی سے نکلا ہے صرفت. وَإِذَا اور جب صرفت پھیری جائے گی, ابصارہم ان کی نظریں, تلقاء کا مطلب ہوتا ہے طرف, سمت میں, اصحاب الناری دوزخیوں کی طرف, کہ جب ان جنتیوں کی نظریں ان لوگوں کی طرف جائیں گی, یعنی کہ یہ جو آراف والے تھے جب ان کی نظر اس طرف جائے گی, بلکہ یہاں پہ آراف نہیں ذکر ہے, یہاں پہ جنتیوں کا جو جنت میں جانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. وَإِذَا صُرِفَتْ اور جب نظر پھرے گی, ابصارہم ان کی نظریں, تلقاء طرف اصحاب النار دوزخیوں کی, قالو وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب, لا تجعلنا ہم کو نہ بنا, مال قوم الظالمین ظالم قوم میں سے ہمیں نہ بنائیے. جب وہ دوزخیوں کو دیکھیں گے تو ان کی طرف دیکھنے کے بعد ان کو اس بات کا عرفان حاصل ہوگا کہ یہ دوزخی لوگ ہیں, سزا یافتہ لوگ ہیں, اور طبی طور پہ دل سے یہ دعا نکلے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سزا یافتہ میں شامل نہ کیجیے, ہم سے مغفرت کا سلوک کیجیے. بس یہ فکرہ بتاتا ہے کہ یہ آراف کے بارے میں نہیں بلکہ یہ جو نچلے درجے کے مومن ہیں, درمیانی یا نچلے درجے کے, یہ ان کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہوں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین, کیونکہ جو اوپر والے ہیں وہ تو پہلے
جو ہے وہ جنت میں ہیں. یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوتا ہے. اگلا رکوع جو ہے اس کی تلاوت اور اس کا جو مضمون ہے میں اب کل ہی پیش کروں گا کیونکہ آخر پہ اب اتنا ٹائم نہیں. تو آج کی کلاس کو یہیں تک رکھتے ہیں. یہیں پہ آج کی کلاس کے مضمون کو ہم ختم کریں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، قرآن پاک کو سمجھنے کی، قرآن پاک پر عمل کرنے کی اور قرآن پاک سے عشق ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کرے. میں نے خود بھی یہ بات نوٹ کی کہ ہم قرآن پڑھتے تھے، جامعہ میں بھی پڑھتے تھے، اب بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس وقت پڑھنے کا ایک اور رنگ تھا، اور اب جب قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح پہ پڑھتے ہیں تو ایک اور رنگ میں پڑھتے ہیں، اور ایسے جیسے ذہن کی گرہ کھلتی چلی جاتی ہے اور قرآنی مفاہیم جو ہیں وہ ذہن کے اندر جذب ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ایک عجیب سا لطف ہے اور ایک عجیب سا عشق ہے جو قرآن کے ساتھ ہوا جاتا ہے. اب سمجھ آتی ہے جو بات حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ نے ایک دفعہ اپنے درس میں فرمایا، درس قرآن دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر جنت میں اللہ تعالیٰ سے کوئی ایک نعمت مانگ سکوں تو میں اللہ تعالیٰ سے قرآن مانگوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن دے دیں. آپ قرآن کے ایسے عاشق تھے کہ جنت کی تمام نعمتیں ایک طرف، آپ کو جنت میں بھی صرف قرآن کی خواہش تھی کہ قرآن مل جائے، میں بس قرآن کو پڑھتا چلا جاؤں اور خدا تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بنتا چلا جاؤں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی، ہمارے اہل خانہ کو، ہمارے بچوں کو، بچیوں کو، سب کو حقیقی رنگ میں قرآن پاک کا عاشق بنا دے، اور صرف لفظی معنوں میں نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں. اللہ تعالیٰ ہم سے قرآن پاک کی خدمت لینے والا ہو، ہم قرآن پاک کا تقدس دنیا میں قائم کرنے والے ہوں، ہم قرآن پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے والے ہوں، قرآنی دعاؤں کے وارث بننے والے ہوں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو بے انتہا رحم اور خدا کے فضل اور خدا کی نعمتیں جو قرآن کے ساتھ وابستہ ہیں، اللہ کرے کہ وہ ان سے ہم بھی لطف اٹھائیں، ہم پہ بھی اللہ تعالیٰ کے وہ فضل ہوں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نجات یافتہ قرار دے دے. اور یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن بھی بعض لوگوں کے حق میں قیامت کے دن شفاعت کرے گا. اللہ تعالیٰ کرے کہ قرآن ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا، ہمارے حق میں کھڑے ہو کے گواہی دینے والا ہو کہ ہاں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے میرا حق ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص، ہماری عورتیں بھی، ہمارے مرد بھی، ہماری بیٹیاں بھی، ہمارے بیٹے بھی، اولاد در اولاد در اولاد، ہم ہمیشہ قرآن کے ساتھ وفا کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہی ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آخر میں میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد مجھے کل تک کے لیے اجازت دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کل تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.